کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید حسن ابطحی کی انتہائی خوبصورت کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 2 کے بھی اس آخری حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ اس کتاب کو مکمل کر سکیں، اور الحمدللہ ہم اس کے آخری پارٹ کو شروع کر رہے ہیں۔ پیج نمبر ہے 263، ہیڈنگ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کرنے کے چند واقعات۔ اگر کوئی شخص خواہشات نفسانی کی پیروی سے کاملاً محفوظ ہو اور نفس کا تزکیہ کرے، اپنی روحیات کو حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی روحیات سے وابستہ کرے، سیدھے راستے پر چلے تو طبعاً حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی خدمت میں مرتب پہنچنے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ جب آپ کی روحیات آن حضرت کی روحیات کے ساتھ شخصیت پیدا کرے تو دائماً آن حضرت کی نظر میں ہوگا۔ آن حضرت نے کئی بار خود فرمایا کہ صورت میں ہم خود اس کے پاس جائیں گے، اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ ہمارے پیچھے آئے۔ مرحوم حجت الاسلام آقا پاسری تہران کے متقی علماء میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ مرحوم آیت اللہ حجت کوہ قمری نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا تھا۔ وہ کاملاً اپنی ذات کو پاک و پاکیزہ رکھتے تھے اور اپنی روحیات کو حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے ساتھ تطبیق کیا ہوا تھا۔ ہر شب جمعہ امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے تھے اور اس وجود مقدس سے علمی استفادہ حاصل کرتے تھے۔ قوم کا ایک عالم دین جو شاید راضی نہ ہو کہ کتاب میں اس کا نام لکھا جائے، بیان کرتا تھا کہ ماہ محرم میں مجلس عزا سننے کے لیے میں ایک مجتہد کے گھر گیا۔ چونکہ اس مجلس عزا میں حضرت بقیت اللہ علیہ السلام بھی تشریف لاتے تھے، میں نے وہاں دیکھا کہ اس گھر میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں پورے صحن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے پتے نورانی ہیں۔ تمام اہل مجلس اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے میری توجہ اس درخت کی طرف رہی۔ اسی دوران ایک طالب علم نے مجھ سے ایک سوال کیا جو میرے نزدیک ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سوال کا جواب دیا۔ جب میں نے اس سے فارغ ہو کر دوبارہ نگاہ کی تو وہ درخت مجھے نظر نہیں آیا۔ بلا شک حضرت بقیت اللہ روحی فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ آن حضرت اپنے آپ کو صاحب عزا سمجھتے ہیں۔ بالخصوص اگر مجلس عزا کا انعقاد متقی لوگوں کی طرف سے ہو، متبرک مقامات پر ہو، ایسی مجلس پڑھی جائے جو آن حضرت کے لیے پسندیدہ ہو، مثلاً جن مجالس میں صحیح حضرت عباس علمدار کی شہادت پڑھی جائے علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دوست جو اس بات پر راضی نہیں کہ کتاب میں اس کا نام لکھوں، بیان کرتا تھا کہ میں سن ہجری 1363 ہجری میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا تھا۔ کاروان کا سربراہ ایک پرہیزگار عالم دین تھا۔ عرفات کے میدان میں جانے سے 3 دن پہلے عالم خواب میں حضرت ولی العصر علیہ السلام نے کاروان کے سربراہ کو فرمایا تھا کہ میں میدان عرفات میں حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت پڑھیں گے اور میں بھی شریک ہوں گا۔ ہمارے کاروان میں ایک ایسی عورت تھی جس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی تھیں۔ اس نے بڑی زحمت کے ساتھ عمرہ تمتع کے اعمال انجام دیے تھے۔
صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرسی کے ذریعے سے بجا لائی تھی، باقی اعمال بجا لانے میں مجبور تھی کہ اسے سہارا دیں تاکہ وہ مناسک حج بجا لائے۔ اس کاروان میں میرے ماموں کی بیوی بھی تھی۔ اس کا لڑکا بنام سعید جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اس نے 9 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ سعید ابھی آیا ہوا ہے، کہتا ہے میری حالت اچھی ہے، میں قتل نہیں ہوا ہوں۔ اس کی ماں جب خواب سے بیدار ہوئی تو اپنے بیٹے کا فوٹو نکال کر جو اس کے پاس موجود تھا بوسے دینے لگی اور رونے لگی۔ اس معذور عورت نے میرے ماموں کی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے اور یہ فوٹو کس کا ہے؟ میری ممانی نے اسے اپنے بیٹے سعید کی شہادت سے آگاہ کیا اور اس کا فوٹو بھی دکھایا۔ وہ اپاہج عورت سعید کا فوٹو لے کر اس سے باتیں کرنے لگی کہ جس طرح کوئی زندہ شخص سے باتیں کرتا ہے۔ گریہ کرتے ہوئے اسے خطاب کرتی، آج یوم عرفہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہمارے کاروان میں تشریف لائیں اور مجھے شفا عنایت فرمائیں۔ 9 ذی الحجہ عرفے کے دن ظہر کے بعد دعائے عرفہ پڑھتے ہوئے سالار کاروان مجلس اعضاء میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھنے لگا۔ تمام اہل کاروان نے دیکھا کہ اچانک ایک بہت نورانی شکل و صورت والے انسان احرام کی حالت میں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس علمدار کے مصائب پر گریہ کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہونے لگی، بالخصوص جب اس عالم دین نے اپنی خواب بیان کیا کہ حضرت بقیۃ اللہ ارواح العالمین عجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے مجھے فرمایا تھا کہ عرفے کے دن حضرت عباس کی شہادت پڑھیں، میں بھی شرکت کروں گا۔ وہ ناشناس آدمی بھی سمجھ گیا کہ بعض لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ضمناً کچھ لوگ معتقد تھے جن میں وہ اپاہج عورت بھی تھی کہ حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام یہی ہیں، لہٰذا حضرت نے چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر لوگوں سے باہر چلے جائیں۔ اس اپاہج عورت نے فریاد کی، آقا واپس پلٹے تو اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام نے اشارے کے ساتھ سمجھایا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور خیمے سے باہر چلے گئے۔ ہمارا دوست بیان کرتا ہے کہ اسی وقت وہ عورت ٹھیک ہو گئی، تمام تکلیف دور ہو گئی، یہاں تک کہ تمام اعمال حج، سعی، صفا، مروہ، طواف وغیرہ کسی کی مدد کے بغیر انجام دیے۔ الحمدللہ اس کے بعد کسی قسم کی معذوری باقی نہ رہی۔ یہی محترم دوست بیان کرتا تھا کہ ہمارے کاروان میں ایک 80 سالہ ضعیف آدمی تھا جس کا نام حسن حسین زادہ تھا۔ ضعیفی کی وجہ سے صفا و مروہ کے درمیان صحیح طواف نائب کے بغیر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے لیے اترنا چڑھنا بہت مشکل تھا، اس لیے نیچے والے کمرے میں جگہ دی گئی تھی۔ غالباً مقصد یہ تھا کہ اسے زحمت نہ ہو۔ رات کو عام طور پر مکہ معظمہ میں ہوٹل کی چھت پر دسترخوان بچھاتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد 1-8 گھنٹہ کاروان کا سالار عالم دین ہمیں مسائل اور واعظ نصیحت کرتا تھا۔ وہ ضعیف آدمی دسترخوان پر آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کھانا اسی کمرے میں ہی پہنچا دیتے تھے۔ ایک رات ہم کاروان کے کاموں میں مصروف تھے اور وہ ظاہراً کمرے میں تنہا تھا۔ رات کو دل کے درد میں مبتلا ہوا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اس قدر سخت درد تھا کہ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام سے مدد طلب کرنی چاہیے، لہٰذا میں نے سلام پڑھا اور عرض کیا، آقا سارے مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے بھی بلا دیا۔ روتے روتے فریاد کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، ایک آدمی سفید نورانی شکل صورت والا داخل ہوا، دائیں رخسار پر بہت خوبصورت تل تھا۔ مجھے یقین ہوا کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام ہے۔ مجھے سلام کیا اور پوچھا، حسن تجھے درد دل ہے؟ یہ مصری پکڑ لو، اسے کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ آقا کے ہاتھ میں ایک مصری کا ٹکڑا ہے، اپنا دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا۔ میں نے حضرت سے وہ ٹکڑا لے کر تھوڑا سا کھایا تو بالکل تندرست ہو گیا، دل کا درد ٹھیک ہو گیا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ میری جوانی لوٹ آئی ہے۔ ہمارا دوست بیان کرتا تھا کہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رات کے بعد اسی 80 سالہ ضعیف نے تمام اعمال کمال قدرت کے ساتھ خود انجام دیے، یہاں تک کہ بازار سے تحفے تحائف بھی خود ہی خرید کر لایا۔ جس چیز کی ضرورت تھی تمام چیزیں بازار سے خرید لیں۔ باقی بچی ہوئی مصری جس مریض کو دی اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام زمان علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں، پیج 268۔
شاید بعض لوگ اس چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی کتنی اہمیت ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اہمیت اور ثواب کے متعلق بہت سی احادیث کی روایات موجود ہے، یہاں تک کہ تمام علماء اور مراجعین تقلید خود عزاداری کرتے ہیں اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وسیلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو سمجھتے ہیں۔ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سن ہجری 1333 میں نجف اشرف میں تھا۔ چند علماء اسلام کے ساتھ زیارت کے لیے پیدل کربلا معلیٰ گیا۔ راستے میں ایک مقام تویرج پر پہنچے۔ کربلا 4 فرسخ سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ ایک عالم دین نے مجھے فرمایا کہ روز عاشور یہاں سے ماتمی حلقہ سینہ زنی کرتے ہوئے کربلا معلیٰ جاتے ہیں۔ کئی علماء کرام اور مراجع اعظام بھی ان کے ساتھ مل کر سینہ زنی کرتے ہیں۔ پھر اس بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ عاشورے کے دن میں تویرج سے ماتمیوں کے ساتھ کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ ماتمی حلقے سینہ زنی کرنے والوں میں اس زمانے کا ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار عالم، اس وقت کا مرجع تقلید، نہایت خلوص کے ساتھ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سینہ زنی کر رہا تھا۔ میں نے اس عالم بزرگوار سے پوچھا، آپ کس دلیل کے ساتھ اس فعل کو انجام دے رہے ہیں؟ اس نے فرمایا، مرحوم علامہ سید بحر العلوم عاشورے کے روز کچھ دینی طالب علموں کے ساتھ لے کر کربلا سے نکل کر تویرج کی طرف آنے والے ماتمی دستوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اچانک طالب علموں نے دیکھا کہ سید بحر العلوم اس قدر بعظمت علمی مقام ہونے کے باوجود تمام عزاداروں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو طالب علم معظم لے کے ساتھ ماتمیوں کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کسی حد تک کوشش کی کہ پاکیزہ احساسات کے درمیان حائل نہ ہوں، مگر میسر نہ ہوا۔ بالآخر کچھ طالب علم سید بحر العلوم کے ارد گرد حالہ بنا کر چلنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معظم لے گر پڑے۔ جب سینہ زنی ختم ہوئی تو بعض خاص آدمیوں نے پوچھا، آقا آپ کو کیا ہوا؟ اور بے اختیار ماتمیوں کے حلقے میں شامل ہو کر اس قدر سخت سینہ زنی اور عزاداری میں مشغول ہو گئے۔ آقا مرحوم سید بحر العلوم نے فرمایا، جس وقت میں ماتمی حلقے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سر اور پاؤں سے برہنہ ماتمیوں کے درمیان سر و سینہ پیٹ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ جب میں نے امام زمانہ علیہ السلام کو ماتم و گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے میں بھی حضرت کی خدمت میں ماتم میں مشغول ہو گیا۔ ہیڈنگ فریاد کو پہنچتے ہیں، پیج نمبر 270۔ اگر کوئی آدمی یقین اور خلوص کے ساتھ پکارے تو حضرت بقیت اللہ علیہ السلام مدد کو پہنچتے ہیں۔ آقا عبدالرحیم سرفراز شیرازی ہمارے زمانے کے متدین دانش مند ہیں، تاریخی اور علمی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب مسجد جمکران ہے۔ وہ نقل کرتے تھے کہ سن 1400 ہجری میں عید الاضحیٰ کے دن آقا علی اصغر سیف نے بیان کیا کہ شیراز کا ایک ڈاکٹر نے غیر ایرانی عورت کو مسلمان کر کے اس سے شادی کی تھی۔ اسے پہلی مرتبہ حج کے لیے لے گیا۔ ضماناً اس کو کہا کہ حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال حج میں شرکت کرتے ہیں، اگر مجھ سے یا کاروان سے جدا ہو جاؤ یا گم ہو جاؤ تو حضرت سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے، وہ کاروان تک پہنچائیں گے۔ اتفاقاً وہ عورت میدان عرفات میں گم ہو گئی۔ تمام کاروان والے اور اس کا شوہر آغا ڈاکٹر بھی کئی گھنٹے اسے تلاش کرتے رہے لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ تھکے ماندے تمام خیموں میں پہنچے تو 2 گھنٹے بعد اچانک ڈاکٹر کی بیوی خیمے میں داخل ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ اس نے کہا میں گم ہو گئی تھی اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا میں نے اسی طرح سے کیا۔ حضرت بقیت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی، آقا تشریف لائے۔ حالانکہ میں فارسی اور عربی زبان سے ناواقف تھی مگر وہ میری اپنی زبان میں گفتگو کرتے تھے اور مجھے خیمے تک پہنچا گئے، اس لیے آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اہل کاروان نے ادھر ادھر جہاں وہ عورت اشارہ کرتی تھی نگاہ کی مگر کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ آخر کار معلوم ہوا کہ حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط وہ ڈاکٹر کی بیوی ہی دیکھ رہی تھی، دوسروں کو نظر نہیں آئے تھے۔ ہیڈنگ دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے تزکیہ نفس۔ بعض اوقات انسان خود تزکیہ نفس کی کوشش نہیں کرتا لیکن چونکہ اس کے عقائد اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو دوست رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ایسی تکالیف کے ساتھ آزماتا ہے کہ تزکیہ اور تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر کوئی مسلمان بھی دنیاوی مصائب و آلام کی وجہ سے نہ گھبرائے، اس لیے کہ انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں یا اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور مقام قرب تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتی ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کے اسے قابل بناتی ہیں۔
کتاب مسجد جمکران میں مسجد کے خادم سید عبدالرحیم سے نقل کیا گیا ہے کہ ہجری سن 1323 میں ایک وبائی مرض چلا۔ ایک دن میں مسجد جمکران کیا تو وہاں ایک اجنبی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ روحانیت کے اعتبار سے صحیح آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا میں تہران کا رہنے والا ہوں، میرا نام علی اکبر ہے، کاروباری آدمی ہوں، لوگوں کو سودا ادھار دیتا تھا، وہ وبائی بیماری سے فوت ہو گئے، میرا سارا مال جاتا رہا، اصل راس بھی ختم ہو گئی، مجبور ہو کر یہاں آیا، شاید حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام نظر کرم فرمائے۔ یہ شخص 3 مہینے مسجد جمکران میں رہا، بھوک برداشت کرتا تھا، عبادات میں مصروف رہتا تھا۔ 3 ماہ بعد مجھے کہتا ہے کہ میرا کام کچھ بن گیا ہے، اب چاہتا ہوں کہ کربلائے معلیٰ جاؤں۔ بس وہ یہاں سے پیدل کربلائے معلیٰ گیا اور 3 مہینے کے بعد واپس آیا اور بتایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میرا کام مسجد جمکران میں درست ہوگا۔ 3 مہینے پھر یہاں ٹھہرا، عبادات اور دعات میں مصروف رہا، ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں التجا کرتا رہا۔ ہجری 1323 ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ جب وہ قم سے تہران جانا چاہتا تھا تو اس نے بیان کیا کہ میری حاجت پوری ہو گئی۔ میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کی رات آپ میرے پاس ٹھہریں اور صبح تہران چلے جائیں۔ اس نے میری بات مان لی۔ رات کو میرے گھر میں تشریف فرما تھا۔ میں نے بہت اصرار کے ساتھ پوچھا کہ آپ اپنا واقعہ بیان کریں۔ اس نے کہا چونکہ کافی مدت آپ نے میرے ساتھ محبت کی ہے اور پھر مسجد کے خادم بھی ہیں، اس لیے صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جتنا عرصہ یہاں مسجد جمکران میں ٹھہرا ہوں، اہل جمکران کے ایک آدمی سے یہ طے کیا تھا کہ وہ ہر روز میرے لیے ایک روٹی لے کر آئے اور اکٹھے پیسے دے دوں گا۔ ایک دن میں مسجد جمکران کے دیہات میں اس آدمی سے روٹی لینے گیا تو اس نے کہا تیرے ذمے بہت زیادہ رقم بن گئی ہے، اس لیے اب اور ادھار پر روٹی نہیں دوں گا۔ کافی عرصے میرے پاس کوئی چیز کھانے کی نہ تھی، یہاں تک کہ ایک دن بھوک کی وجہ سے یہ گھاس کھا کر گزارا کیا جو پانی کے نالے کے کنارے اگا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ بیمار ہو گیا۔ مسجد کے کمرے میں ایک رات کو یوں محسوس ہوا کہ اب چلنے پھرنے کی طاقت نہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ کھڑکی جو کوہ 2 برادران کی طرف تھی اس سے عجیب قسم کی روشنی دکھائی دی۔ روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ پہاڑ کو منور کر رکھا تھا اور اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور یہ روشنی اور یہ نور اسی کی وجہ سے ہے۔ جس طرح بھی ہو سکا میں اٹھ کر دروازہ میں نے کھولا اور ایک باعظمت سید میرے کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں انہیں دیکھ کے حیرانگی میں غرق ہو گیا۔ کوئی بات کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن وہ مجھے یقین ہو گیا کہ باعظمت شخصیت امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ چونکہ تو نے میری دادی سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے، خاتون جنت نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ تیری حاجت پوری کروں۔ پھر فرمایا جتنا جلدی ممکن ہو اپنے گھر پہنچو، تیرے بیوی بچے انتظار میں ہیں، وہ بہت سختی میں ہیں، اور وہاں جاؤ، آپ کا کام درست ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ آقا مسجد کا خادم نابینا ہو گیا، اگر ممکن ہے تو اسے شفا عنایت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا نہ، بہتری اسی میں ہے کہ وہ نابینا ہی رہے۔ پھر مجھے فرمایا آؤ اکٹھے مل کر مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں۔ میں نے عرض کی اچھا جناب، آپ کے قدموں کی خاک پر میری جان قربان۔ میں حضرت کے ساتھ مسجد کی طرف چلا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کے قریب جو کنواں تھا اس کے نزدیک پہنچا۔ اس زمانے میں کنواں کھدا ہوا تھا، لوگ اپنے عریضے اس میں ڈالتے تھے۔ اس کنویں سے ایک آدمی باہر آیا، آقا و مولا نے اس کے ساتھ گفتگو کی جس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک شخص مسجد سے باہر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا برتن تھا، اس نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا و مولا نے اس کے ساتھ وضو کیا، باقی بچا ہوا پانی مجھے دیا اور فرمایا تم بھی اس کے ساتھ وضو کرو۔ میں نے آقا کی خدمت حکم کی اطاعت کی اور اس پانی سے وضو کیا، پھر حضرت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ ضمناً میں نے حضرت بقیت اللہ روحی فدا کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا آپ کب ظہور فرمائیں گے؟ حضرت کا رنگ بدل گیا اور فرمایا تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایسی باتیں پوچھو۔ میں نے عرض کیا آقا میری خواہش ہے کہ میں آپ کی مددگاروں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا تو میرے انصار میں سے ہے، لیکن تیرے لیے مناسب نہیں کہ ایسے سوال کرے۔ ان 2 سوالوں کے بعد میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ روحی فدا مسجد میں موجود نہیں تھے اور میری نظروں سے غائب ہو گئے تھے، البتہ حضرت کی آواز سنائی دیتی تھی
اور وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ جلدی واپس آ جاؤ، تیرے بیوی بچے انتظار میں ہیں۔ ہیڈنگ: خواص آیات سورہ حشر۔ بہت سی احادیث میں ارشاد ہے کہ قرآن کریم کی آیات جسمانی اور روحانی امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آیت اللہ محمد تقی نجفی اصفہانی نے بھی کتاب خواص آیات میں قرآن کریم کی صورتوں کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو شخص 40 دن متواتر ہر روز ایک مرتبہ سورہ حشر کی تلاوت کرے، اگر کسی دن درمیان میں ناغہ ہو جائے تو دوبارہ ابتدا سے شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف دور کرے گا، یعنی اگر کوئی اہم کام ہو یا کوئی حاجت ہو تو اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، سورہ حشر ہر رات کو پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا شر آپ سے دور رکھے۔ سورہ حشر کی تلاوت بالخصوص آخری 4 آیات کی تلاوت کے متعلق بہت سی روایات ہیں جنہیں یہاں نقل کرنا مناسب نہیں، لیکن ان کی مناسبت سے ایک واقعہ درج کرتا ہوں جس سے واضح ہوتا ہے کہ آخری 4 آیات تمام دردوں کے لیے مفید ہیں، اس لیے کہ معصوم امام کا عمل بھی ان کے فرمان کی طرح حجت ہے۔ کتاب مسجد جمکران میں درج ہے کہ آقا حسین ڈرائیور تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ بچپن سے ہی میری ماں فوت ہو گئی تھی اور میرے والد بزرگوار نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں اس دوسری شادی کی وجہ سے ناراحت تھا، اس لیے اپنے اصل وطن عراق سے بھاگ گیا اور ڈرائیونگ شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ میکینکی بھی سیکھ لی اور ایک یہودی کے کارخانے میں کام کرنے لگا۔ اسی عرصے میں میری کمر میں شدید درد ہوا جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں رہتا۔ علاج کے لیے کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہت سے ایکس رے بھی لیے گئے۔ علاج کے لیے ایران سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی گیا، انہوں نے آپریشن بھی کیا لیکن آرام نہ آیا۔ جتنا بھی ادھر ادھر دوڑتا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا جتنا درد ہے وہ جگہ کمزور ہو گئی ہے، اس لیے لا علاج ہے۔ لہٰذا میں مسجد جمکران گیا اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کریا زاری کی۔ چند دن وہاں مسجد جمکران کے چائے کے ہوٹل میں ٹھہرا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ واپس قم آ گیا۔ رات کو عالم خواب میں کسی نے مجھے کہا کہ چائے کے ہوٹل میں رہنے سے انسان اپنا مقصد نہیں پا سکتا، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو مسجد میں شب بیداری کرو۔ میں دوبارہ واپس مسجد جمکران آ گیا، ارادہ کیا کہ ماہ رجب میں ایام بیض میں عمل بجا لاؤں۔ رات کو میں مسجد میں تنہا تھا اور کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ جب میں مسجد میں اعمال ادا کر چکا تو اچانک ایک جلیل القدر سید کو دیکھا کہ سبز لباس پہنا ہوا ہے اور نور نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ میرے پاس مسجد میں درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھا، کمر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ اس سید نے میری طرف رخ کیا اور پوچھا، تمہاری کون سی جگہ پہ درد ہے؟ میں نے عرض کیا، کافی مدت سے میری کمر میں سخت درد ہے۔ وہ آقا میرے نزدیک آئے اور اپنا دست مبارک میری ریڑھ کی ہڈی کے موہروں پر پھیرا اور ایک ایک موہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس موہرے پر پہنچے جس کو سخت درد ہوتا تھا۔ درد والی جگہ کو ہاتھ کی ہتھیلی سے مالش کیا اور سورہ حشر کی آخری کی 4 آیات کی تلاوت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑی سی حرکت دی مگر درد محسوس نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے بدن کو دائیں بائیں حرکت دی، پھر بھی درد معلوم نہ ہوا۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا تو بالکل آرام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانکہ اس سے قبل مجھے درد کی وجہ سے حرکت نہیں کیا جا رہا تھا اور طاقت نہیں تھی۔ چند قدم چلا، مسجد کے برآمدے میں تھوڑا سا دوڑا مگر بدن میں ذرا سا بھی درد باقی نہیں تھا۔ مسجد سے باہر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کے بلند کیا، کوئی درد نہ ہوا۔ میں نے ہر حیثیت سے آزمائش کی مگر کوئی درد کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ میں واپس مسجد میں آیا اس لیے کہ حضرت بقیت اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن حضرت مسجد میں موجود نہ تھے، بلکہ مسجد کے اندر باہر جمکران کے صحرا میں ادھر ادھر میرے سوا کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ہیڈنگ: تشرف اور مرگ سے نجات، پیج نمبر 280۔ میڈیکل کالج کا ایک پروفیسر بنام ڈاکٹر امین اشرافی کئی علمی کتابوں کا مصنف بھی ہے، مثل کتاب درمان شناسی۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی پہلی جلد پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے ضمناً لکھتے ہیں کہ محترم جناب آقائے ابتہی نے آیہ مبارکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے استدلال کے ساتھ جو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بے موقع نہیں ہے کہ میں بھی اپنا ایک واقعہ بیان کروں جو میرے ساتھ پیش آیا۔
اور میرے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کی مجھ پر خصوصی نظر کرم ہوئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے تحریر کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہجری 1399 قمری اور ہجری 1357 شمسی میں سعودیہ مکہ مکرمہ کا چوتھا سفر حج تمتع کا دوسرا سفر تھا۔ کاروان نمبر 1221 میں بروز ہفتہ 14/7/58 شمسی 18:10 پر جمبو جیٹ 2 طبقہ جہاز کے ذریعے مہر آباد تہران ایئرپورٹ سے جدہ روانہ ہوا۔ رات وہاں مدینۃ الحجاج میں گزاری۔ اتوار کو صبح 15/7/58 بس کے ذریعے سے جدہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ 13 دن مدینہ میں قیام کرنے کے بعد اسی شہر کے اعمال اور زیارت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لایا اور بروز ہفتہ مسجد شجرہ سے احرام باندھنے کے بعد بس کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ تقریباً 24 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ ستر الحیانی عمارت میں قیام کیا۔ 7ویں ذی الحجہ تک اعمال حج کو مسجد الحرام میں دستور کے مطابق انجام دیتے رہے۔ 1978 ہجری شمسی 1258 7 آبان بروز سوموار 8 ذی الحجہ 1399 قمری، یعنی تاریخیں مختلف ہجری شمسی اور عیسوی کی بھی لکھی ہیں۔ عیسوی کی تاریخ تھی 1978۔ مکہ مکرمہ سے میدان عرفات پہنچے۔ رات خیموں میں شب داری کی اور عزاداری میں بسر کی۔ بروز منگل 8 آبان بمطابق 9 ذی الحجہ وقوف کی نیت سے ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہے۔ عرفات کے وقوف کے بعد بس کے ذریعے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ چلے گئے۔ صبح تک مزدلفہ میں قیام کیا۔ بروز بدھ آفتاب کے بعد منی جانے کے ارادے سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بس میں سوار ہوئے، لیکن چونکہ بسوں میں اور کاروں میں مسافروں کا بہت زیادہ رش تھا اور بھیڑ کی وجہ سے ہماری بس بھی حرکت نہیں کرتی تھی کہ مسافروں کی رائے کے مطابق طے پایا کہ پیدل منی تک سفر کریں۔ مجھے چوتھا سفر تھا اور تجربہ تھا۔ میں نے مسافرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مزدلفہ سے منی 5 یا 8 کلومیٹر ہے اور آرام کے ساتھ اس گرمی میں آپ یہ راستہ طے کر لیں گے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، سب بیمار ہو جاؤ گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بس میں ہی یہ راستہ طے کر لیں، لیکن مسافرین نے میری رائے قبول نہ کی۔ چونکہ میں اکیلا تھا اس لیے میری بات کی پرواہ نہ کی گئی۔ سالار کاروان کے معاون نے بس سے اترنے کا حکم دیا۔ صبح 7 بجے سے 11 بجے تک 8 کلومیٹر جلانے والی دھوپ میں پیدل سفر کیا۔ تمام آدمی پسینے سے شرابور تھکے ماندے منی میں داخل ہوئے۔ منی میں پہنچنے کے بعد میں نے اپنے خیمے تلاش کرنے شروع کیے، مگر مجھے اپنے گروہ کے خیمے نہ مل سکے۔ پسینہ بہہ رہا تھا، گرمی کی شدت میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھا، دوسرے ہاتھ میں احرام کو پکڑا ہوا تھا۔ بالآخر معاون پر اعتراض کیا کہ تم 2 دن قبل خیمے دیکھنے آئے تھے اور اپنی تحویل میں لے لیے تھے، مگر پھر بھی آپ انہیں تلاش نہ کر سکے۔ آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مطوف محمد صادق کے پاس جائیں اور اس کو کہہ کر وہاں سے کوئی آدمی رہنمائی کے لیے ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہمارے اپنے ساتھیوں کے پاس خیمے میں پہنچائیں۔ بہت زحمت کے ساتھ گرمی میں 12-1 بجے دوپہر کام مکمل ہوا۔ مطوف نے ایک آدمی سیاہ رنگ کا عرب ہمارے ساتھ بھیجا۔ اس کو سالار کاروان کے معاون کے ساتھ تعارف کروایا تاکہ وہ ہمیں ہمارے خیموں میں پہنچائے۔ وہ آدمی ہمارے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ اس قدر تیز چلتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتا تھا۔ صرف چند آدمی ہی اس کے ساتھ قدم بقدم چل رہے تھے۔ اس وجہ سے ہمارا گروہ منتشر ہو گیا۔ چند آدمی خیموں کی تلاش میں چلے گئے اور کچھ ادھر ادھر ہو گئے اور بعد میں بڑی مشکل کے ساتھ آ کے خیموں میں اپنے کاروان سے ملے۔ میرا واقعہ بھی یہیں سے شروع ہوا۔ خیموں کے درمیان تقریباً 2 یا 1.5 میٹر کا راستہ تھا۔ ادھر ادھر ٹرالے، پک اپ، موٹر گاڑیاں، حاجیوں کا سامان وغیرہ کی وجہ سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ تمام حاجی اس مختصر راستے سے گزر رہے تھے۔ کچھ لوگ پتھر مارنے کے لیے جمرات کی طرف جا رہے تھے تو کچھ آدمی جمرات کو پتھر مار کے واپس آ رہے تھے۔ اس قدر تنگ راستے سے ہزاروں کی تعداد سے مخالف سمت میں آتے جا رہے تھے لوگ
گویا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میں بھی اس گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ اس گروہ کا کوئی آدمی مجھے اپنے گروہ کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف اتنا ہی معلوم ہوتا تھا کہ ایک تنگ سا راستہ ہے جو عبور کروں، لیکن آدمیوں کی موج جس میں اکثر سوڈانی اور عرب تھے مجھے فٹ بال کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر دھکیل دیتے تھے۔ اگر ایک قدم آگے رکھتا تھا تو مخالف سمت کی طرف آنے والے لوگ مجھے زور لگا کے دوسری طرف پھینک دیتے تھے، اور میں بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ ایک تو ہوا گرم تھی، 2 بجے کا ظہر کا ٹائم تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، نمک کم ہو گیا تھا، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ساتھیوں سے بچھڑنے کی وجہ سے بھی پریشان تھا، ادھر ادھر مغرب سے مشرق دیکھ رہا تھا اور مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کندھوں میں درد ہو رہا تھا اور رش کی وجہ سے سانس گھٹنے لگا۔ جس طرح سے بیکری والا آٹا خمیر کرتے ہیں، ایک آدمی ایک طرف سے دوسری طرف مجھے اسی طرح سے کوٹتا ہوا مسل رہا تھا، اور میری پسلیوں میں بھی درد شروع ہو چکا تھا۔ اچانک ہاتھ کی طرف دیکھا تو کلائی والی گھڑی بھی کہیں گر چکی تھی۔ بہت قیمتی گھڑی تھی، چمڑے کا پٹھا تھا، اومیگا گھڑی تھی جو گم ہو گئی تھی۔ اس قدر ہجوم تھا، اگر کوئی چیز گر جاتی تو اسے اٹھانے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ گزرنے والے لوگ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک جگہ پر عبور کرنے والوں نے ٹرالے کے ساتھ اس قدر دبایا کہ سینہ درد کرنے لگا۔ اوپر والا بدن ننگا تھا، ٹرالی کی کیل وغیرہ بدن میں چبھ گئے، حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ فرمایا اور فریاد کی، یا اللہ یا اللہ، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا جدہ، میری پسلیوں میں درد ہے، میری مدد کیجیے، میری کمک کیجیے، یا جدہ، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، یا جدہ۔ اس کے بعد مجھے اپنی کوئی خبر نہ تھی، بالکل بے حال ہو چکا تھا۔ صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹرالا جو مجھ سے کافی دور تھا، اس کے اوپر 2-3 آدمی ہیں، وہ مجھے آواز دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، اپنا ہاتھ ہمیں پکڑائیے۔ میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے گروہ سے 2 آدمی روحانی ہیں، اور گویا انہوں نے مجھے اس کے اوپر پناہ لی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوشش کی، مجھے اوپر اٹھا لیا، اور میں بے ہوش تھا۔ جس وقت مجھے ہوش آیا اس وقت خیمے میں لیٹا ہوا تھا، میرے اوپر کوئی چادر نہ تھی۔ میرے چند ساتھی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے پہچانا تو میرے پرانے شاگردوں میں ڈاکٹر کرامی تھا۔ اس کا وقت معلوم ہوا کہ وہ ہلال احمر والوں کی ٹیم میں شامل ہے۔ میرے کاروان کے ساتھی انہیں ان کے خیمے سے لے آئے تھے۔ ڈاکٹر کرامی نے مجھے پہچانا اور پوچھا، استاد محترم، آپ کو کیا ہوا اور اس سن میں آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ میں نے اسے کہا، عزیز محترم ڈاکٹر، کچھ عرصے کے لیے وٹامن سی اور مالٹے کا جوس دیں، اور سلول اور بدن کے اعضاء کی سلامتی کی حفاظت کے لیے بہترین رول ادا کرتا ہے۔ عام طور پر 1 لیٹر خون میں 5 ملی کیولن ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، پسینے یا پیچش یا قے کی وجہ سے اور کسی وجہ سے 1 ملی کیولن یعنی پوٹیشیم خون میں سے کم ہو جاتا ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی ممکن تھا انہوں نے میری طبیعت کو سنبھالا، اور اس زمن میں ایک آدمی جو مشہد کا رہنے والا تھا، ہمارے کاروان میں تھا، اس نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، آپ کو مبارک ہو، امام زمانہ نے آپ کو نجات دی۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ کی قسم سے دور سے دیکھ رہا تھا کہ آپ اس ازدحام میں رہتے اور آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، لیکن آپ فریاد کرتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا، یا جدہ، یا امام زمانہ علیہ السلام کہہ رہے تھے، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بلند و قامت والا انسان عربی لباس میں، اس نے ایک سفید کپڑا آپ کے ارد لپیٹا اور آپ کو اس ہجوم سے کھینچ کر باہر نکالا اور ہمارے حوالے کیا۔ میں چاہتا تھا کہ خصوصی طور پر اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن یکدم وہ شخص، آپ کو نجات دینے والا، میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ شخص بہت قسمیں کھاتا تھا اور کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب، میں مشہد کا رہنے والا ہوں، چند دنوں سے آپ کے ساتھ ہوں، غلط بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ آپ یقین کریں، وہ شخص امام زمانہ ہی کی ذات تھی جو اس ترتیب کے ساتھ آپ کو اس ہجوم سے نکال کر ہمارے پاس لے آئے تھے۔ ہم تو صرف آپ کی مدد کی اور اس گاڑی میں بٹھال کر آپ کو لے آئے۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور عجیب قسم کی روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ علامات کے ذریعے مجھے یقین ہوا کہ نجات دینے والے امام زمانہ ہی تھے۔ چند گھنٹے مینا میں گزارے، آقا احرابی کے وسیلے سے میں نے اپنی قربانی کی۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، اسی حادثے کا سوچ رہا تھا، اگر میں اس حالت سے فوت ہو جاتا تو میری بیوی بچوں کا پرسان حال کون تھا؟ بے اختیار اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے امام زمانہ نے نجات دی ہے۔ پھر ان چند اشعار کو زبان پہ جاری کیا کہ میں شاعر نہیں ہوں، ان چند سطروں کو اشعار بھی نہیں کہا جا سکتا۔
میں نے اپنی ڈائری میں انہیں درج کیا اور زبان کو اس سے مزین کیا۔ دوسرے دن کاروان کے مدیر کو خصوصی ملاقات کے دوران یہ اشعار سنائے۔ مدیر کا نام یہاں کتاب میں لکھنا مناسب نہیں۔ مدیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے توقع نہیں کہ آپ ایسے اشعار مجھے سناتے، لہٰذا میں نے اس کے سامنے وہ کاغذ پھاڑ دیا، باقی اشعار سنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بہرحال آج یہ چند سطریں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگرچہ انہیں اشعار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت جو کہ میرے جذبات تھے ان کی ترجمانی ضرور کی ہے، اور اس کے بعد فارسی میں ان اشعار کو یہاں پہ تحریر کیا گیا، اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ تمام ہوا۔ اور اس کے بعد آخری واقعہ ہے مختصر سا، ہیڈنگ ہے آیت اللہ بروجردی بھی رابطہ رکھتے تھے۔ مراجع تقلید کا رابطہ حضرت بقیت اللہ روحی فدا جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے یقیناً تائید شدہ ہے۔ حضرت کے ساتھ فقہا خاص ارتباط رکھتے ہیں، لیکن یہ ارتباط عوام سے مخفی رکھنا چاہیے، اور اس لیے کہ اگر وہ بیان کر دیں تو طبعاً نیابت خاصہ بابیت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہ غیبت کبریٰ میں ایسا دعویٰ غلط ہے۔ ہمارے استاد مرحوم بزرگوار آقا بروجردی مراجع اعظام میں سے تھے، جن کا یقیناً حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے ساتھ ارتباط تھا۔ اس موضوع پر بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ خود استاد محترم کے زمانے میں حوزہ علمیہ قم کے طلباء کے درمیان اس کی داستان بہت زیادہ مشہور تھی۔ ان کو یہاں درج کرنے سے کتاب ضخیم ہو جائے گی، لیکن نمونے کے طور پہ ایک واقعہ یہاں تحریر کرتا ہوں جسے کئی اشخاص نے نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ استاد مرحوم کا رابطہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آقا سید حبیب اللہ حسینی قمی اہل منبر میں سے ہیں، اور آقا حسن جو اس وقت تہران میں قیام پذیر ہیں، دونوں نے آپس میں عہد کیا کہ پورا 1 سال شبہائے جمعہ جمکران جائیں گے اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام سے اپنی حاجات طلب کریں گے۔ پورا 1 سال اس عمل کو انجام دیا، مگر حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ ایک پورا سال ہونے کے بعد شب جمعہ کو آقا حسن نے آقا سید حبیب اللہ سے کہا کہ آؤ آج کی رات بھی مسجد جمکران چلیں۔ آقا حبیب اللہ نے کہا چونکہ پورا 1 سال گزر گیا اور میں وہاں گیا ہوں، کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، اس لیے اب میں نہیں جاؤں گا۔ آقا حسن نے بہت اصرار کیا کہ آج کی رات جس طرح بھی ممکن ہو آؤ مل کر چلیں، شاید کوئی نتیجہ سامنے آ جائے۔ بالآخر پیدل مسجد جمکران کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک سید بزرگوار کو دیکھا کہ جس نے زمینداروں کسانوں کی طرح ایک 3 شاخوں والا خرمن کاندھے پر رکھا ہوا ہے، دور دور چل رہا ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ وہ حضرت بقیت اللہ روحی فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ آقا سید حبیب اللہ کہتا ہے کہ جب میری نظر حضرت پہ پڑی تو سید رشتی کا قصہ جو مفات الجنان میں درج تھا یاد آ گیا۔ میں نے آقا حسن سے کہا جاؤ حضرت سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آقا حسن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور عرض کی آقا میری خواہش ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے دشتی مجھے دے دیں۔ حضرت نے اسے ایک سکہ دیا اور پھر میری طرف رخ انوار کر کے فرمایا آپ کی حاجات آقا بروجردی پوری کریں گے۔ جب تم واپس جاؤ گے تو آقا بروجردی کی خدمت میں پہنچ کے عرض کرو کہ فلاں شخص جو مصر میں ہے آپ اس سے کیوں غافل ہیں، اور چند باتیں میرے ساتھ راز کیں اور فرمایا یہ باتیں آیت اللہ بروجردی کی خدمت میں پہنچاؤ۔ اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے۔ جب آقا حسن نے اس سکے کو دیکھا تو اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی نہ تھی۔ الحمدللہ سامعین کرام، اس مقام پہ ہم اس کتاب کو مکمل کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج الحمدللہ ربیع الاول کے مہینے کی شب 3 ہے، 3 ربیع الاول کی شب ہے اور شب جمعہ بھی ہے الحمدللہ۔ اور اس کتاب کو کہ جو زمانے کے امام سے وابستہ ہے ہم نے مکمل کیا، یہ سعادت حاصل کی، تو پروردگار کے حضور ہم التجا کرتے ہیں کہ آج کی شب کے صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنے اس سننے اور پڑھنے کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں پروردگار سے کہ ہمارے خلوص میں، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ واقعاً زمانے کے امام ہم سے راضی ہو سکیں، اور اگر کوئی مجھ سے
اس کتاب کے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو میں پروردگار کی بارگاہ میں، اس کے بعد زمانے کے امام کی بارگاہ میں، اس کے بعد آپ تمام سامعین سے معافی کی درخواست چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔